اب چند دنوں سے ایک اور بلا ہمارے درمیان میں آئی ہوئی ہے، وہ بھی کان اور آنکھی کے واسطے سے آپ کے دل میں ڈالی جا رہی ہے، اور وہ دینداری کے نام سے ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، ایک تو کفر اور شرک، برائی اور گناہ، اور وہ بھی دینداری کے نام سے دلوں میں ڈالا جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ فتنہ ہے سیریلوں کا فتنہ۔ ابھی جیسے برساتی مینڈک نکل آتے ہیں، برسات سے پہلے مینڈک آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن جو ہی ایک بارش گر گئی کہ بس فوراً اتنے سارے مینڈک نکل آتے ہیں کہ آپ گن نہیں پاتے۔ بس ان برساتی مینڈکوں کی طرح اب واٹس ایپ کے اوپر، موبائلوں پر، نیٹ کے اوپر، مختلف سائٹوں کے اوپر سیریلیں نکلی ہوئی ہیں، اور وہ سیریلیں اسلامی اور دینی سیریلوں کے نام سے آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے میری ماں بہنوں، دینی بھی کوئی سیریل ہوتی؟ سیریل کبھی دینی ہو ہی نہیں سکتی، جن میں تصویر، خواتین، عورتیں، گانا بجانا، یہ سب چیزیں کیا اسلامیات سے دور دور کا کوئی تعلق رکھتی؟ ابھی ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے بہت ساری سیریلیں آ رہی ہے، اور وہ اس نام سے آ رہی ہے کہ دین سکھایا جا رہا۔ یاد رکھیے، سیریلوں سے اگر دین سکھایا جاتا تو اللہ تعالیٰ یہ واسطہ اپنے رسول کو عطا فرماتے، صحابہ کو یہ راستہ دکھایا جاتا۔ اس میں خیر نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی بھلائی اور بہت سی برائی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس راستے کو اپنانے کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے یہاں گاؤں کا ماحول یہ ہے، ابھی چند مہینے ہوئے مجھ کو ہمارے یہاں ڈابھیل کے اندر مستورات میں بیان کا موقع دیا گیا، تو میں نے اپنی طرف سے اس بیان کا موضوع ہی یہ رکھا کہ ہماری خواتین بے تحاشا سیریلیں دیکھ رہی ہے، اور ان سیریلوں کو دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے کوئی دینی بیان سنا اور کوئی دینی بات سنی، حالانکہ یہ تو گناہ کا کام ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ترک سے ایک سیریل آئی ہوئی ہے التغرل، اور وہ اس نام سے پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان لڑتے ہیں، اور مسلمانوں نے جو جہاد کیا تھا اور لڑے تھے اس کی سیریل، اور اسلامی سیریل کے نام سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے ایک بھائی کو، میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، میں نے اپنے ایک بھائی کو کہا کہ تو مجھے دکھا اس میں آتا کیا ہے، تو اس نے تھوڑا سا کھولا، اللہ کی پناہ ابھی تو سیریل کا کوئی حصہ کھولا تھا، میرے کانوں نے سنا کہ اس میں میوزک ہے، بار بار میوزک آ رہا، اور خاتون، عورت کا اور مرد کا اس میں جو ہے ایک جگہ ملنا، یہ کیا اسلامی سیریل ہو سکتی ہے؟ اسلام سے مذاق ہے۔ اس لیے اسلامی نام سے آنے والی سیریلوں کو بھی آپ مت دیکھو، اس سے نہ کبھی دین پھیلا ہے اور نہ پھیل سکتا ہے۔ یہ راستہ انسانوں میں برائی تو پیدا کر سکتا ہے لیکن بھلائی نہیں لا سکتا۔ آپ کو کیا اندازہ، انہی سیریلوں کی وجہ سے بہت سے گھر ٹوٹنے لگے ہیں۔ میں اسی شعبے میں کام کرتا ہوں، مجھے ذاتی طور پر اس بات کا پتہ ہے کہ بہت سی خواتین اس طرح کی سیریلیں دیکھ کر اپنے شوہر سے ویسا ہی معاملہ کرتی ہے، حالانکہ وہ سیریلوں میں آنے والے ایکٹر اور ایکٹرنیاں خالص غیر اسلامی لوگ ہیں، ان کو اسلامی تہذیب سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مسلمان خاتون اس کو دیکھتی ہے اور اپنے شوہر سے ویسا معاملہ کرنے جاتی ہے، اور اپنی ساس اور اپنی شوہر کی بہن اور دوسرے گھر کے افراد کے ساتھ بہت برا معاملہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے تو سیریل دیکھ کر کرنا شروع کیا، مگر ہمارے گھر والے اس خلاف اسلام تہذیب کو تھوڑا قبول کریں گے؟ پھر چند دنوں میں ناچاقی، جھگڑے اور آخرکار طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ان سیریلوں نے گھر توڑے ہیں بہت سارے، اپنے شوہروں کی ناقدری سکھائی ہے انہوں نے۔ ان سیریلوں کے اندر گوروں کی تہذیب سکھائی جاتی ہے، ان کے گھرانوں میں کیسے رہتے ہیں لوگ وہ سکھایا جاتا ہے، یا تو ایسے مسلم گھرانوں کی تہذیب سکھائی جاتی ہے جو دینداری اپنے اندر نہیں رکھتے، یا تو گریجویٹ ہیں یا دنیاوی اور عصری تعلیم پائے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے گھر کی تہذیب ہمارے لیے نمونہ ہے؟ نہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے نبوی گھرانے کی تعلیم۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اس کو کتابوں میں، حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہماری توجہ اس سے پھیر کر سیریلوں کی طرف کر دی گئی ہے۔ آج ایک مسلمان، افسوس ہے، تہذیب اسلامی سیکھتا ہے، سنسکرتی سیکھتا ہے سیریل سے، حالانکہ کتابیں بھری پڑی ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کا صحیح رخ اگر غلط رخ کی طرف موڑ دیا جائے تو صحیح رخ سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کسی ایک ہی سمت میں چل سکتا ہے، یا تو اچھی یا بری۔ اب انسان آج تک، مسلمان آج تک
دین کی کتابوں سے اپنے گھر کی تہذیب اور سنسکرتی بناتا تھا، اس کا رخ موڑ کے سیریل کی طرف کر دیا گیا، تو یہ کتابوں سے جو تہذیب سیکھنے کی بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے واسطے ان سیریلوں کو مت دیکھو۔ میں نے سنا کہ عورتوں کے اندر اس کا بڑا مزاج چل رہا ہے اور دینداری سمجھ کے دیکھتی ہے۔ میں آپ سے ایک بہت موٹی بات پوچھتا ہوں، 2 گھنٹے کی سیریل ہے مثلا، اب آپ عصر کے وقت میں دیکھنا شروع کرو گی تو کیا بہت سی خواتین کا عصر کی نماز کا وقت نہیں چلا جاتا؟ 2 گھنٹے کے بیچ وہ تھوڑی اس کو بند کر کے نماز پڑھنے والی ہے، بلکہ اس کو اتنا دلچسپ بنایا جاتا ہے کہ ہر سین دوسرے سین سے جڑا ہوا ہو تاکہ یہ چھوڑ ہی نہ سکے۔ ایسی کون سی اسلامی سیریل ہو گئی کہ جس نے عصر کی فرض نماز قضا کرا دی، مغرب کی فرض نماز قضا کرا دی؟ آپ کے پہلے قدم کے اوپر اتنا بڑا گناہ، نماز بے وجہ قضا کرنا گناہ کبیرہ، تو وہ آپ سے کروایا گیا، تو خاک اس سیریل سے آپ کی زندگی میں دینداری آنے کا کوئی چانس ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑے درجے کا جنون ہے کہ کوئی آدمی پانی کے ذریعے سے آگ کا فائدہ حاصل کرنا چاہے یا آگ ہاتھ میں اٹھا کر پانی کا فائدہ حاصل کرنا چاہے، ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز۔ اس لیے غلط ہے کہ سیریلوں سے ہم دین سیکھتے ہیں، یہ خالی لوگوں کے درمیان میں اپنی سیریلوں کے دیکھنے کا جواز پیدا کرنے کی زبانی جمع خرچ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کوئی کسی کی زندگی میں سیریلوں کے واسطے سے کبھی دینداری نہیں آ سکتی، اس لیے اس دھوکے میں سے جلدی باہر آئیے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اگر کوئی خاتون ان سیریلوں کے واسطے اور راستے کے اوپر چلتی رہے گی تو کسی دن وہ فسق و فجور میں، گناہ میں مبتلا ہوگی، پھر آگے دیکھتی رہی تو آہستہ آہستہ کفر میں مبتلا ہوگی، اور پھر بھی دیکھتی رہی تو نفاق میں مبتلا ہوگی، اللہ سے بیزار ہو جاوے گی۔ یہ سب سٹیپس ہیں، ہر سٹیپ دوسرے سٹیپ تک پہنچاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا سیڑھی پر پہلا پگتھیا دوسرے تک، دوسرا تیسرے تک، اور اس کا آخری پگتھیا جو ہے وہ کنویں کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس سے ہم کو باہر آنے کی ضرورت ہے۔ سیریلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جگہ ہے، یہی میوزک ہوتا ہے۔ اسلام کے نام سے میوزک سننے کا کیا مطلب؟ کیا انہیں معلوم نہیں سیریل بنانے والوں کو کہ میوزک سننا حرام ہے؟ گانا بجانا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، تو پھر اس کو اسلام کے نام سے ہمارے کان کے واسطے سے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، آنکھ کے واسطے سے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ میری ماں بہنوں، بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مختصر سی زندگی کو اس طرح کے واہیات کے اندر نہ گزارو۔ آپ کو اگر موقع ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ کل کو محشر کے میدان میں پل صراط پر جہنم سے بچاؤ کے لیے کام دے گی۔ یہ سیریل آپ کے وقت کو ضائع کرے گی، نماز قضا کرائے گی، آپ کے دل کے اندر آنکھ اور کان کے واسطے سے کفر بھرے گی۔ اس لیے بہت تاکید سے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آج تک آپ اس دھوکے میں رہی ہو کہ اسلامی سیریلوں سے ہم اسلام و دین سیکھتے ہیں، تو اس دھوکے سے جلدی باہر آ جائیے، اس سے پہلے کہ یہ سیریلیں آپ کو کفر تک پہنچائیں۔ بہت سی خواتین اسلام سے بیزار ہو گئی، اپنے اللہ سے بیزار ہو گئی سیریلوں کو دیکھنے کی وجہ سے۔ کل تک فلموں کو برا سمجھا جاتا تھا، آج سیریلیں اسلام کے نام سے آ کر اچھی ہو گئی۔ ہمارے ہی باپ دادا وہ تھے، ہمارے گھر کا کوئی بچہ ان دنوں فلم دیکھنے جاتا تھا تو گھر کے اندر طوفان مچ جاتا تھا کہ ہیں اتنا بڑا جرم کیا، اور آج ہمارے ہی ان گھرانوں کے اندر سب مل کر سیریل دیکھتے ہیں، چاہے وہ اسلامی سیریل کے نام سے ہو۔ میں آپ کو کہوں گا کہ چینلوں پر سے اسلام ہرگز حاصل مت کیجیے، اس لیے کہ یہاں 4 اچھی چیزوں کے ساتھ ایک بری چیز شامل کر دی جاتی ہے، آپ کو بھنک بھی نہیں آتی، اور آپ بڑی آسانی سے وہ کفر کی چیز بھی گٹا جاتی ہے اور پیٹ میں اتار لیتی ہیں۔ پھر چند کفر جمع ہوں گے اور جب بہت زیادہ قوی ہو جائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارے کفر تو میرے اوپر غالب آ گیا، گناہ میرے اوپر غالب آ گیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ سیریلیں آہستہ آہستہ سویٹ پوائزن اس کا آپ کے اندر جاتا گیا۔ اسلامی چینلوں کے اندر چند اچھی چیزوں کے ساتھ بعض بری چیزیں بھی آپ کے دل کے اندر اتاری گئی، بس یہ اژدہا بن کے کھڑا ہو گیا، اور موت کی نازک گھڑی کے اندر انسان کو وہ ایمان بچا کر لے جانے نہیں دیتا۔ خدا را اپنے اوپر رحم کرو میری ماں بہنوں، سیریلوں کو خیر بات کہو۔ کوئی تم کو کہے کہ دینی چینل بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے،
تو آپ کہہ دو کہ وہ انہیں مبارک ہو، مجھے اس سیریل سے دین حاصل نہیں کرنا ہے، میرے لیے تو اللہ کی کتاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ ہمارے گاؤں محلے میں ہونے والے بیانات اور تعلیمات کافی ہیں۔ سیریلوں پر اگر دین موقوف ہوتا تو صحابیات کو کیوں نہیں دیا گیا، صحابہ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے چینلوں والا اسلام در حقیقت اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اچھے لبادے میں آنے والا کفر ہے۔ جس نے اپنے اوپر لباس بہت اچھا اسلام کا پہن رکھا ہے، لیکن اس برقعے کو اتارو گے تو نیچے سے کفر کی سنگین اور گھناؤنی تصویر نظر آئے گی۔ میری ماں بہنوں، واپس کہوں گا کہ اللہ کے واسطے توبہ کیجیے اور سیریلوں کو مت دیکھیے۔ پاکستان سے، پڑوسی ملک سے مجھے کسی نے بتایا کہ بہت تیزی سے بہاؤ کے ساتھ سیریلیں آ رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر 2-2 4-4 دن میں نئی سیریل بن کے ریلیز ہوتی ہے، اور ہماری خواتین 2-2 3-3 گھنٹہ اس کو دیکھتی ہیں، حالانکہ دینداری کے نام سے ایک ذرہ بھر فائدہ ان کو نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے اس وقت کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اس کا خوب احساس کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنو آدم کے پاؤں اس دن، قیامت کے دن، محشر کے دن ذرا بھی کھسک نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ عمر کہاں گزاری۔ کیا میری ماں بہنوں، اگر اللہ نے ہمیں پوچھ لیا محشر کے میدان میں کہ چلو فلاں تاریخ کی جمعہ کے دن کی 24 گھنٹے کی گھڑیوں کا حساب دو، اور اس دن ہم نے 4 گھنٹے 3 گھنٹے سیریل دیکھ رکھی ہوگی، تو کیا ہم اللہ کو یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے ہم نے تو سیریلیں سیکھی تھی؟ اللہ اگر یہ پوچھ لے کہ تم نے اس دن اس سیریل میں 10 میوزک سنے اور 10 جو ہے بے پردگیاں دیکھی، تو اس کا حساب دو، مجھے بتائیے دینداری کے نام سے آپ کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو۔ یہ زندگی برف کی طرح بہہ رہی ہے، پگھل رہی ہے، اور ہم اتنے غافل ہیں، بے خبر ہیں کہ بس ہماری زندگی کی ان گھڑیوں کا ہمیں کچھ احساس ہی نہیں۔ بہرحال میری ماں بہنوں، ایک سیریل کے نام سے آنے والا فتنہ مسلمانوں میں بہت دینی خانہ خرابی کر رہا ہے۔ میں تو بار بار اس جملے کو بولوں گا تاکہ آپ کے دل میں یہ اتر جائے کہ ایک سیریل کبھی اسلامی نہیں ہو سکتی، سیریل سے کبھی دین پھیل نہیں سکتا۔ کوئی چاہے کچھ کہے کہ اتنے مسلمان ہوئے اور اتنے لوگ جو ہے دینداری پر آئے، آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی کو، جو اتنی پھسی چیز پر اسلام لائے ہیں وہ اتنے ہی جلدی نکل بھی جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے اور ہمیں صحیح رخ عطا فرماوے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنے گھروں کے ماحول کو پاک رکھو۔ کوئی اسلامی چینل نہیں چلنی چاہیے آپ کے گھر میں، کوئی اسلامی سیریل، ہاں بغیر فوٹو کے اگر کوئی معتبر علماء کا بیان ہے وہ آپ سنیے واٹس ایپ کے اوپر، تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح میوزک کے بغیر اگر کوئی دینی تعلیم کی جا رہی ہے لیکن معتبر عالم ہو، وہ اس کی جانب سے آ رہی ہے، آپ سن سکتی ہوں۔ بہرحال ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ آج کی مجلس کے اندر بہت زیادہ پھیلنے والی ان سیریلوں کے بارے میں اور ان کی سنگینی کے بارے میں اپنی ماں بہنوں کو متوجہ کروں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرماوے۔